بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب کی طرف سے مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور پڑھانے والے اساتذہ پر یہ جو طنز کیا گیا ہے کہ ان کا مجاہدہ ناقص ہے اور یہ خوش ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ مالدار لوگ ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور یہ تو رخصت پر عمل کر رہے ہیں، عزیمت پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اس طرح کی جو باتیں کی گئی ہیں تو یہ باتیں در حقیقت ماڈرن قسم کے لوگ اور متجددین کیا کرتے ہیں۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ مدارس والے تو در حقیقت عوام کے اوپر بوجھ بن کر بیٹھ گئے ہیں، یہ تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ طلباء کو کوئی ہنر سکھا دیا جائے تاکہ جب وہ فارغ ہوں تو اپنی کفالت خود کر سکیں۔ تو اس طرح کی باتوں کا جواب حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب ہمارا تعلیمی نظام میں دیا ہے۔ حضرت کا یہ اقتباس دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، تو مناسب معلوم ہوا کہ اس کو الگ سے ذکر کر دیا جائے تاکہ یہ جو غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ جو غلط فکر پنپ رہی ہے اس کی تردید ہو سکے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، کہ بعض حضرات دینی مدارس کی خیرخواہی اور ہمدردی میں یہ تجویز بھی پیش فرماتے رہے ہیں کہ ان درسگاہوں میں دستکاری کا ہنر سکھانے اور دوسری تکنیکی تربیت کا بھی انتظام ہونا چاہیے تاکہ جو علماء یہاں سے فارغ التحصیل ہوں وہ معاشی اعتبار سے معاشرے پر بوجھ بننے اور دوسروں کے دست نگر ہونے کے بجائے اپنے معاش کا انتظام اپنے ہاتھ کے ہنر سے کر سکیں اور دین کی خدمت کسی معاوضے کے بغیر انجام دیں۔ یہی باتیں فرما رہے ہیں جناب بھی، مولانا صاحب بھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کہ تجویز خواہ کتنی ہی نیک نیتی سے پیش کی گئی ہو اور بظاہر کتنی ہی خوش نما معلوم ہوتی ہو، حقیقت پسندی سے بہت دور اور ناقابل عمل ہے۔ پہلی بات تو وہی ہے کہ اگر دینی مدارس کا مقصد قرآن و سنت کے علوم میں بصیرت رکھنے والے علماء پیدا کرنا ہے تو یہ علوم اپنی تحصیل اور اپنی خدمت کے لیے پورا وقت چاہتے ہیں، اور آج کی زندگی جس قدر پیچیدہ ہو گئی ہے اس میں تجربہ یہی ہے کہ تکنیکی کاموں میں لگ جانے کے بعد ان علوم کی خدمت محض ایک آرزو ہو کر رہ جاتی ہے جو ساری عمر پوری نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے علم دین کے ساتھ ساتھ یہ تکنیکی ہنر سیکھے، لیکن اس عملی تجربے میں شاید کوئی استثناء ہو کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اگر طالب علم دینی علوم کی خدمت میں لگا تو اپنے ہنر کی طرف توجہ نہ دے سکا اور اس ہنر کے ذریعے کسب معاش میں مصروف ہوا تو علوم دین سے تعلق باقی نہ رکھ سکا۔ لہذا جو مدارس اعلیٰ قابلیت کے علماء تیار کرنے کے لیے قائم ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ناممکن ہے اور نامناسب کہ وہ اپنے طلباء کو علوم دین کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکی تربیت دینے کا بھی انتظام کریں۔ دوسری یہ عجیب تصور ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرے کی دینی ضروریات پوری کر کے کوئی اجرت یا تنخواہ وصول کر رہا ہے تو وہ معاشرے پر بوجھ یا دوسروں کا دست نگر بن گیا ہے۔ علم و فن کے ہر شعبے کا قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص علم و فن میں مہارت حاصل کر کے اس شعبے میں معاشرے کی خدمت انجام دیتا ہے اس کا معاش بھی اس شعبے سے وابستہ ہوتا ہے، اور اگر وہ شعبے میں معاشرے کی خدمت انجام دینے کی بنا پر کوئی اجرت یا تنخواہ وصول کرتا ہے تو اس میں معاشرے پر بوجھ بننے یا کسی کا دست نگر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، بلکہ یہ اس معاشرتی نظام کا ایک لازمی حصہ ہے جس پر پوری انسانیت کی بنیاد قائم ہے۔ اگر کوئی طبیب، انجینئر، ماہر معاشیات یا سائنسداں اپنے شعبے میں معاشرے کی خدمت کرتا ہے اور اس کے صلے میں معاشرہ اسے معاشی فوائد بہم پہنچاتا ہے تو نہ یہ اس پر کسی کا احسان ہے، نہ اس کی بنا پر یہ سمجھنا درست ہے کہ معاشرے پر بوجھ بن رہا ہے، دوسروں کا دست نگر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا علوم دین کی خدمت معاشرے کی کوئی ضرورت نہیں؟ کیا ایک مسلمان معاشرے کو ایسے اہل علم کی حاجت نہیں ہے جو ان کی دینی ضروریات پوری کر سکیں، ان کو نت نئے مسائل میں دین کی رہنمائی فراہم کر سکیں، ان کے بچوں کو دینی تعلیم دے سکیں، ان کے دینی مستقبل کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر سکیں، دین پر حملہ آور فتنوں کا مؤثر تعاقب کر سکیں اور دین سے متعلق وہ تمام امور انجام دے سکیں جو دوسرے کام میں مشغول افراد انجام نہیں دے سکتے ہیں؟ اگر یہ ایک مسلم معاشرے کی اولین ضرورت ہے اور کون ہے جو اس حقیقت کا انکار کر سکے، تو اگر معاشرہ ان خدمات کے سلسلے میں ایسے اہل علم کو اپنے معاش سے بے فکر کرنے کے لیے اپنا فریضہ ادا کرتا ہے تو کون سا احسان ہے جو ان اہل علم پر کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنا پر یہ خیال آخر کیوں پیدا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے پر بوجھ اور دوسروں کے دست نگر ہیں؟ اس لیے انہیں اپنی معاشی کفالت کے لیے کوئی اور ہنر سیکھنا چاہیے۔